بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقدیر کا معنی لغوی معنی ہے اندازہ لگانا۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے انا کل شیء خلقناہ بقدر، بے شک ہم نے ہر چیز ایک اندازے سے پیدا فرمائی ہے۔ تو تقدیر کا لغوی معنی کیا ہے؟ اندازہ لگانا۔ اور کبھی کبھی لفظ تقدیر جو ہے یہ قضا اور فیصلے کے معنی میں بھی آ جاتا ہے۔ اصطلاح میں مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ نے تقدیر کی تعریف کرتے ہوئے بیان فرمایا ہے کہ اصطلاح میں اس اندازے اور فیصلے کا نام تقدیر ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی مخلوق کے متعلق تحریر میں آ چکا ہے۔ اور جو ہماری عام کتب فقہ ہیں جیسے بہار شریعت، انوار شریعت وغیرہ، ان میں تقدیر کے تعلق سے فرمایا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اور بندے جو کچھ بھلائی یا برائی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے علم کے موافق پہلے ہی سے لکھ دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی کو تقدیر کہتے ہیں۔ اب سوال آ سکتا ہے ذہن میں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے جیسا ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے ہمیں مجبوراً ویسا ہی کرنا پڑتا ہے؟ تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جیسا ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے ہمیں مجبوراً ویسا کرنا نہیں پڑتا ہے، بلکہ ہم جیسا کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ نے ویسا ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ اگر کوئی شخص برائی کرنے والا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے جانا کہ یہ برائی کرنے والا ہے اور اس کی تقدیر میں برائی لکھ دی۔ اگر کوئی شخص بھلائی کرنے والا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی سے جانا کہ یہ شخص جو ہے بھلائی کرنے والا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں بھلائی لکھ دی۔ تو اللہ تعالیٰ کے لکھ دینے سے بندہ کسی کام کے کرنے پر مجبور نہیں ہوا ہے، بلکہ بندہ جیسا کرنے والا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے ویسا لکھ دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تقدیر جو ہے، تقدیر اس پر ایمان لانا بھی ضروریات دین میں سے ہے۔ اگر کوئی شخص تقدیر پر ایمان نہیں لاتا ہے تو گویا کہ وہ ایک ضرورت دینی پر ایمان نہیں لاتا ہے، اور ایسا شخص جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر کا انکار کرنے والوں کے تعلق سے فرمایا القدریۃ مجوس ھذہ الامہ، تقدیر کا انکار کرنے والے اس امت کے مجوسی ہیں۔ مجوسی کہتے ہیں آتش پرست کو، آگ کی پوجا کرنے والے کو۔ تو حدیث پاک میں آیا القدریۃ مجوس ھذہ الامہ، تقدیر کا انکار کرنے والے اس امت کے مجوسی ہیں۔ اور ایک اور مقام پر آیا لکل امت مجوس و مجوس ھذہ الامۃ الذین یقولون لا قدر، ہر امت میں مجوس ہوئے ہیں اور اس امت کے مجوسی وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے۔ تو ہم نے 23ویں عقیدے میں تقدیر کی تعریف پڑھی اور تقدیر کے انکار کرنے والوں کا حکم پڑھا۔ آج 24ویں عقیدے میں تقدیر کی قسموں کا بیان ہے۔ تقدیر کی کتنی قسمیں ہو جاتی ہیں یہ بتائیں گے 24ویں عقیدے میں۔ تو آپ لوگ اختصاراً پہلے اس عقیدے کو سمجھ لیں۔ تقدیر کی 3 قسمیں ہو جاتی ہیں، مبرم حقیقی، معلق محض اور معلق شبیہ بمبرم۔ مبرم حقیقی وہ تقدیر ہے کہ علم الہی میں کسی بھی شے پر وہ معلق نہیں ہے۔ وہ تقدیر جو علم الہی میں کسی شے پر معلق نہیں ہے اس کو کہتے ہیں مبرم حقیقی۔ معلق یعنی کہ ڈیپینڈ نہیں ہے کسی بھی چیز پر، کسی بھی شے پر وہ ڈیپینڈ نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں مبرم حقیقی۔ دوسری قسم معلق محض، اس تقدیر کو کہتے ہیں جو صحف ملائکہ میں کسی شے پر معلق ہے۔ صحف ملائکہ یعنی ملائکہ کے، فرشتوں کے جو صحیفے ہیں، ان کو جو صحیفے دیے گئے ہیں، ان کو جو دفاتر دیے گئے ہیں، ان صحیفوں میں، ان دفتروں میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ فلاں چیز پر معلق ہے، یہ تقدیر فلاں چیز پر معلق ہے، فلاں چیز پر ڈیپینڈ ہے۔ تو یہ دوسری قسم کی تقدیر ہو گئی۔ تیسری قسم معلق شبیہ بمبرم، معلق شبیہ بمبرم،
یعنی کہ جو تیسری قسم ہے یہ پہلی والی قسم کے مشابہ ہے. معلق شبیہ و مبرم، اس کو معلق مشابہ و مبرم بھی کہہ سکتے ہیں. یہ وہ تقدیر ہے جو صحف ملائکہ میں جس کا معلق ہونا جو ہے مذکور نہیں ہے، یعنی فرشتوں کو جو صحیفے دیے گئے ہیں ان صحیفوں میں یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ یہ تقدیر جو ہے کسی شے پر معلق ہے. البتہ علم الہی میں اس کا معلق ہونا جو ہے یہ ظاہر ہے. تو یہ تین قسمیں ہیں تقدیر کی: معلق مبرم حقیقی، معلق محض اور معلق شبیہ و مبرم. اب ان میں سے ہر ایک کا اختصاراً حکم سن لیں. جو پہلی قسم ہے مبرم حقیقی، یعنی کہ وہ تقدیر جو کہ علم الہی میں کسی شے پر معلق نہیں ہے، کسی شے پر ڈیپینڈ نہیں ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ وہ کسی بھی حالت میں کسی بھی صورت میں بدلتی نہیں ہے. مبرم حقیقی جو ہے وہ بدلتی نہیں ہے، اس کی تبدیلی جو ہے ناممکن ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے خاص محبوب بندے اتفاقاً اس کی تبدیلی کے بارے میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، اس کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، تو ان کو ان کے اس خیال سے واپس کر دیا جاتا ہے. جیسے کہ لوط علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم پر ملائکہ فرشتے عذاب لے کر کے آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا جو ہے عذاب نازل مت فرما. حتیٰ کہ آپ ان کافروں کے بارے میں اتنے زیادہ سعی ہو گئے، اتنے زیادہ کوشش کرنے والے ہو گئے، اتنا زیادہ عرض کرنے لگے کہ اپنے رب سے جھگڑنے لگے. اللہ تعالیٰ ان کی اس بات کو قرآن مقدس میں بھی ارشاد فرماتا ہے، یجادلنا فی قوم لوط، ہم سے جھگڑنے لگا قوم لوط کے بارے میں. جھگڑنے لگا کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے کلام و سوال کرنے لگا لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوط علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آنے والا تھا اس عذاب کے دفع کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کلام و سوال کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سوال سے، اس کلام سے منع فرما دیا، اور اللہ رب العزت نے ان سے فرمایا یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک وانہم آتیہم عذاب غیر مردود. اے ابراہیم اس خیال میں مت پڑو، انہ قد جاء امر ربک، بے شک تیرے رب کا حکم آ چکا ہے، وانہم آتیہم عذاب غیر مردود، بے شک ان پر عذاب آنے والا ہے، ایسا عذاب جو پھرے گا نہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی تو ابراہیم علیہ السلام سے فرما دیا گیا کہ اے ابراہیم اس خیال میں مت پڑو، بلکہ تمہارے رب کا حکم آ چکا ہے اور قوم لوط پر وہ عذاب آنے والا ہے جو پھرنے والا نہیں ہے. تو قوم لوط پر، لوط علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا تھا وہ مبرم حقیقی تھا. اس کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو منع فرما دیا، ہے نا. تو پہلی قسم مبرم حقیقی کا حکم یہ ہے کہ اس میں تبدیلی جو ہے ناممکن ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے، اور اگر اتفاقاً اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اس کی تبدیلی کے بارے میں اس کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں تو ان کو ان کے سوال سے منع فرما دیا جاتا ہے اور ان کو جو ہے اس فعل سے روک دیا جاتا ہے. دوسری جو قسم ہے معلق محض، اس کا حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں، ایسے ہی جو اولیاء کرام ہیں، چاہے وہ اکابر اولیاء کرام ہوں یا اصاغر اولیاء کرام ہوں، ٹھیک ہے، اکابر و اصاغر تمام اولیاء کرام کی یا کہیں اکثر اولیاء کرام کی اس تک رسائی ہوتی ہے. دوسری والی قسم کی قضا تک، قضائے معلق محض، ٹھیک ہے، اس تک اکثر اولیاء کرام کی رسائی ہوتی ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے دفع ہونے کا سوال کرتے ہیں، اس کے دفع کرنے کا سوال کرتے ہیں، اس کی تبدیلی کا سوال کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی بات مان لیتا ہے اور اس کو دفع فرما دیتا ہے، اس کو تبدیل کر دیتا ہے. اسی والی تقدیر کے تعلق سے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے یمحو اللہ ما یشاء و یثبت وعندہ ام الکتاب. یمحو اللہ ما یشاء، اللہ جو
چاہے مٹاتا ہے، وا یثبت اور ثابت کرتا ہے جو چاہے، وعندہ ام الکتاب اور اصل لکھا ہوا اسی کے پاس ہے۔ تو معلق محض جو ہے اکثر اولیاء کرام کی رسائی ہوتی ہے، ان کے چاہنے سے، ان کی ہمت سے وہ ٹل جاتی ہے۔ معلق محض وہ جو کہ صحف ملائکہ میں کسی شے پر جس کا معلق ہونا جو ہے ظاہر فرما دیا گیا ہے۔ تیسری قسم معلق شبیہ بمبرم، یہ ہے صحف ملائکہ میں جس کا معلق ہونا مذکور نہیں ہے، البتہ علم الہی میں اس کا معلق ہونا جو ہے معلوم ہے، کسی شے پر وہ معلق ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں۔ اس تیسری والی قسم کا حکم یہ ہے کہ اس تک اکثر اولیاء کرام کی تو رسائی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے جو خاص بندے ہیں، جو اکابر اولیاء کرام ہیں، ان کی اس تقدیر تک رسائی ہوتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی تبدیلی کا اگر سوال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو تبدیل فرما دیتا ہے۔ اسی تیسری والی قسم کے تعلق سے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ میں قضائے مبرم کو رد کر دیتا ہوں، یعنی قضائے شبیہ و مبرم کو رد کر دیتا ہوں۔ اور اسی تیسری قسم کی قضا کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے ان الدعاء یرد القضاء بعد ما ابرم، بے شک دعا قضائے مبرم کو ٹال دیتی ہے، یعنی قضائے مشابہ و مبرم یا کہیں شبیہ و مبرم کو ٹال دیتی ہے۔ اب دیکھیں آپ بہار شریعت کی عبارت، عقیدہ نمبر 24، قضا 3 قسم ہے، یعنی تقدیر کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی مبرم حقیقی کہ علم الہی میں کسی شے پر معلق نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ کسی شے پر معلق نہیں ہے، ڈیپینڈ نہیں ہے۔ اور معلق محض دوسری قسم کہ صحف ملائکہ میں، فرشتوں کے صحیفوں میں، یعنی ان کو جو صحیفے دیے گئے ہیں، جو دفاتر دیے گئے ہیں، ان میں کسی شے پر اس کا معلق ہونا ظاہر فرما دیا گیا ہے، اگر ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا، ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا۔ اور معلق شبیہ بمبرم کہ صحف ملائکہ میں اس کی تعلیق مذکور نہیں، یعنی فرشتوں کو جو صحیفے دیے گئے ہیں ان میں اس کا معلق ہونا ظاہر نہیں فرمایا گیا ہے، اور علم الہی میں تعلیق ہے، یعنی علم الہی میں وہ کسی شے پر معلق ہے۔ کہا وہ جو مبرم حقیقی ہے یعنی پہلی قسم، اس کی تبدیل ناممکن ہے۔ اکابر محبوبان خدا اتفاقاً اس بارے میں کچھ عرض کرتے ہیں تو انہیں اس خیال سے واپس فرما دیا جاتا ہے۔ ملائکہ قوم لوط پر عذاب لے کر آئے، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا الکریم و افضل الصلاۃ والتسلیم، یہ رحمت محضہ تھے، خالص رحمت تھے، سراسر رحمت تھے، ان کا نام پاک ہی ابراہیم ہے۔ اب ابراہیم کا معنی بتا رہے ہیں، یعنی اب رحیم، اب کہتے ہیں باپ کو، اب رحیم، رحیم کہتے ہیں مہربان کو، ان کا نام پاک ہی ابراہیم تھا، یعنی اب رحیم مہربان باپ۔ ان کافروں کے بارے میں اتنے سعی ہوئے، اتنی کوشش کرنے والے ہوئے کہ اپنے رب سے جھگڑنے لگے۔ ان کا رب فرماتا ہے یجادلنا فی قوم لوط، ہم سے جھگڑنے لگا قوم لوط کے بارے میں۔ یہ قرآن عظیم نے ان بے دینوں کا رد فرمایا جو محبوبان خدا کی بارگاہ عزت میں کوئی عزت و وجاہت نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ اس کے حضور کوئی دم نہیں مار سکتا، حالانکہ ان کا رب عز و جل ان کی وجاہت اپنی بارگاہ میں ظاہر فرمانے کو خود ان لفظوں سے ذکر فرماتا ہے کہ ہم سے جھگڑنے لگا قوم لوط کے بارے میں۔ حدیث میں ہے شب معراج حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آواز سنی کہ کوئی شخص اللہ عز و جل کے ساتھ بہت تیزی اور بلند آواز سے گفتگو کر رہا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام سے دریافت فرمایا کہ کون ہیں؟ عرض کی موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام۔ فرمایا کیا اپنے رب پر تیز ہو کر گفتگو کرتے ہیں؟ عرض کی ان کا رب جانتا ہے کہ ان کے مزاج میں تیزی ہے۔ جب آیہ کریمہ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ نازل ہوئی کہ بے شک ان قریب تمہیں تمہارا رب اتنا عطا فرمائے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے، حضور سید المحبوبین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اذا لا ارضى وواحد من امتی فی النار، ایسا ہے تو میں راضی نہ ہوں گا اگر میرا ایک امتی بھی آگ میں ہو۔ یہ تو شانیں بہت رفیع ہیں، بلند ہیں، جن پر رفعت، عزت، وجاہت ختم ہے،
صلوات اللہ تعالی و سلامہ علیہم۔ مسلمان باپ کا کچا بچہ جو حمل سے گر جاتا ہے، اس کے لیے حدیث میں فرمایا کہ روز قیامت اللہ عز و جل سے اپنے ماں باپ کی بخشش کے لیے ایسا جھگڑے گا جیسا قرض خواہ قرضہ چاہنے والا کسی قرض دار سے، یہاں تک کہ فرمایا جائے گا ایھا السقط المراغب ربہ، اے کچے بچے اپنے رب سے جھگڑنے والے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ لے اور جنت میں چلا جا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب کچے بچے کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کرے گا تو وہ اپنے اللہ تعالیٰ سے جھگڑے گا، فَيُقَالُ أَيُّهَا السِّقْطُ الْمُرَاغِمُ رَبَّهُ أَدْخِلْ أَبَوَيْكَ الْجَنَّةَ، تو اس سے کہا جائے گا، اس سے فرمایا جائے گا اے کچے بچے اپنے رب عز و جل سے جھگڑنے والے اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جا، فَيَجُرُّهُمَا بِسَرَارِهِ حَتَّى يُدْخِلَهُمَا الْجَنَّةَ، تو وہ بچہ جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو ناف سے کھینچتے ہوئے جنت میں لے جائے گا، ناف سے کھینچے گا یہاں تک کہ انہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ فَيَجُرُّهُمَا بِسَرَارِهِ حَتَّى يُدْخِلَهُمَا الْجَنَّةَ، وہ کچا بچہ جو ہے وہ اپنے والدین کو ناف سے کھینچے گا یہاں تک کہ وہ ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ تو حدیث پاک میں فرمایا کہ روز قیامت اللہ عز و جل سے اپنے ماں باپ کی بخشش کے لیے ایسا جھگڑے گا جیسا قرض خواہ کسی قرض دار سے، یہاں تک کہ فرمایا جائے گا ایھا السقط المراغم ربہ، اے کچے بچے اپنے رب سے جھگڑنے والے اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ لے اور جنت میں چلا جا۔ خیر یہ تو جملہ معترضہ تھا، یعنی بیچ میں جو ہے یہ ایک ایسی بات کہہ دی جس کا پہلی اور بعد والی بات سے تعلق نہیں ہے۔ بات چل رہی تھی تقدیر کی پہلی قسم کی، کہ تقدیر کی جو پہلی قسم ہے یعنی کہ مبرم حقیقی ہے نا، مبرم حقیقی جس کی تبدیلی ناممکن ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اس کی تبدیلی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں تو ان کو ان کے سوال سے واپس کر دیا جاتا ہے نا۔ تو جیسے مثال دی لوط علیہ السلام کی قوم پر فرشتے عذاب لے کر کے آئے، تو یہ بات چل رہی تھی، تو بیچ میں جو ہے ایک علیحدہ بات جو پہلے والی بات سے متعلق نہیں تھی وہ بات بیان کر دی۔ اب کہا خیر یہ تو جملہ معترضہ تھا بیچ میں، یعنی کہ پہلے والی بات سے اس کا تعلق نہیں تھا۔ خیر یہ تو جملہ معترضہ تھا مگر ایمان والوں کے لیے بہت نفع دینے والا اور شیاطین الانس کی خباثت کا دافع تھا، یعنی شیطان قسم کے جو انسان ہیں ان کی خباثت کا دافع تھا۔ کہنا یہ ہے کہ قوم لوط پر عذاب قضائے مبرم حقیقی تھا، خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام اس میں جھگڑے تو انہیں ارشاد ہوا یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہم آتیہم عذاب غیر مردود، اے ابراہیم اس خیال میں نہ پڑو، بے شک ان پر وہ عذاب آنے والا ہے جو پھرنے کا نہیں۔ اب دوسری قسم کے بارے میں بتا رہے ہیں، یعنی معلق محض وہ جو ظاہر قضاء معلق ہے، یعنی دوسری قسم، اس تک اکثر اولیاء کی رسائی ہوتی ہے، ان کی دعا سے ان کی ہمت سے ٹل جاتی ہے، یہ دوسری قسم ہو گئی۔ تیسری قسم کا حکم بیان کر رہے ہیں، یعنی کہ شبیہ با مبرم، وہ جو متوسط حالت میں ہے اس تک خواص اکابر کی رسائی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے جو خاص محبوب بندے ہیں ان کی رسائی ہوتی ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسی کو فرماتے ہیں میں قضاء مبرم کو رد کر دیتا ہوں، اور اسی کی نسبت حدیث میں ارشاد ہوا ان الدعاء يرد القضاء بعد ما ابرم، بے شک دعا قضاء مبرم کو ٹال دیتی ہے۔ اب اس عقیدے سے متعلق دو مسئلے بیان کیے ہیں۔ پہلا مسئلہ قضاء و قدر کے مسائل یعنی تقدیر کے مسائل عام عقلوں میں نہیں آ سکتے، ان میں زیادہ غور و فکر کرنا سبب ہلاکت ہے، ہلاکت کا سبب ہے۔ صدیق و فاروق رضی اللہ تعالی عنہما اس مسئلے میں بحث کرنے سے منع فرمائے گئے، ماؤ شما کس گنتی میں،
یعنی ہم اور آپ کس گنتی میں ہیں جب حضرت صدیق و فاروق رضی اللہ تعالی عنہما قضاء و قدر کے مسائل میں گفتگو کرنے سے بحث کرنے سے منع فرما دیے گئے۔ اتنا سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو مثل پتھر اور دیگر جمادات کے یعنی پتھر کی طرح اور جو دوسری بے جان چیزیں ہیں ان کی طرح بے حس و حرکت نہیں پیدا کیا، بلکہ اس کو ایک نوع اختیار دیا ہے، یعنی ایک قسم کا اختیار دیا ہے کہ ایک کام چاہے کرے چاہے نہ کرے، اور اس کے ساتھ ہی عقل بھی دی ہے کہ بھلے برے نفع نقصان کو پہچان سکے، اور ہر قسم کے سامان اور اسباب مہیا کر دیے ہیں کہ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے اسی قسم کے سامان مہیا ہو جاتے ہیں، اور اسی بنا پر اس پر مؤاخذہ ہے، اس پر باز پرس ہے، اس سے جواب طلبی ہوگی۔ 28 عقیدہ، وہ جو چاہے اور جیسا چاہے کرے، کسی کو اس پر قابو نہیں، جیسا کہ وہ سورہ بروج میں فرماتا ہے فعال لما یرید، وہ جو جس چیز کا ارادہ فرماتا ہے کرتا ہے۔ تو وہ جو چاہے اور جیسا چاہے کرے، کسی کو اس پر قابو نہیں، اور نہ کوئی اس کے ارادے سے اسے باز رکھنے والا، اس کو نہ اونگھ آئے نہ نیند، جیسا کہ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ تو اونگھ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے، تو اس کو نہ اونگھ آئے نہ نیند، تمام جہان کا نگاہ رکھنے والا، جیسا کہ سورہ نساء میں فرماتا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ تعالی ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ تو تمام جہان کا نگاہ رکھنے والا، نہ تھکے نہ اکتائے، جیسا کہ سورہ احقاف میں ہے اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن، کیا انہوں نے نہ جانا نہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، ولم یعی بخلقہن، اور ان کے پیدا کرنے میں ان کے بنانے میں وہ نہ تھکا۔ تو تمام جہان کا نگاہ رکھنے والا، نہ تھکے نہ اکتائے، تمام عالم کا پالنے والا، جیسا کہ سورہ فاتحہ میں ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام عالم کا پالنے والا ہے۔ تمام عالم کا پالنے والا، ماں باپ سے زیادہ مہربان، حلم والا، ماں باپ سے زیادہ مہربان، الرحمن الرحیم، حلم والا، انہو کانا حلیما غفورا، بے شک وہ حلیم ہے، غفور ہے، حلم والا ہے، بخشنے والا ہے۔ ماں باپ سے زیادہ مہربان، حلم والا، اسی کی رحمت ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا، اسی کے لیے بڑائی اور عظمت ہے، سورہ بقرہ میں ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بلند ہے، عظمت والا ہے، اسی کے لیے بڑائی اور عظمت ہے۔ ماؤں کے پیٹ میں جیسی چاہے صورت بنانے والا، ماؤں کے پیٹ میں جیسی چاہے صورت بنانے والا، جیسا کہ سورہ آل عمران میں ہے هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، وہی ہے جو تمہاری صورتیں بناتا ہے ماں کے رحموں میں، وہی ہے جو رحموں میں تمہاری صورتیں بناتا ہے، کیف یشاء، جیسی چاہتا ہے۔ تو ماؤں کے پیٹ میں جیسی چاہے صورت بنانے والا، گناہوں کو بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا، قہر و غضب فرمانے والا، گناہوں کو بخشنے والا، گناہوں کو بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا، قہر و غضب فرمانے والا، غافر الذنبی و قابل التوبی شدید العقاب، وہ گناہ کو بخشنے والا ہے اور توبہ قبول کرنے والا ہے، شدید العقاب، سخت عذاب والا ہے۔ اس کی پکڑ نہایت سخت ہے، جس سے بے اس کے چھڑائے کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک
تیرے رب کی پکڑ بڑی شدید دردناک ہے، تو اس کی پکڑ نہایت سخت ہے، جس سے بے اس کے چھڑائے کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔ وہ چاہے تو چھوٹی چیز کو وسیع کر دے اور وسیع کو سمیٹ دے، جس کو چاہے بلند کر دے اور جس کو چاہے پست، ذلیل کو عزت دے اور عزت والے کو ذلیل کر دے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاء، بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، ذلیل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے، جس کو چاہے راہ راست پر لائے یعنی سیدھے راستے پر لائے، درست راہ پر لائے، اور جس کو چاہے سیدھی راہ سے الگ کر دے، جیسا کہ وہ سورہ فاطر میں فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گمراہ کر دے اور جس کو چاہے ہدایت عطا فرمائے، تو جس کو چاہے راہ راست پر لائے اور جس کو چاہے سیدھی راہ سے الگ کر دے، جسے چاہے اپنا نزدیک بنا لے اور جسے چاہے مردود کر دے، جسے چاہے دے اور جو چاہے چھین لے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ قُلِ اللَّهُمَّ، اے محبوب یوں عرض کرو، مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اے اللہ ملک کے مالک، تو جسے چاہتا ہے سلطنت عطا فرماتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، تمام بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ انکا علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر شے پر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو وہ جسے جو چاہے دے اور جو چاہے چھین لے، وہ جو کچھ کرتا ہے یا کرے گا عدل و انصاف ہے، ظلم سے پاک و صاف ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ تعالی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے۔ نہایت بلند و بالا ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، وہ بلند ہے اور کبیر ہے، وہ سب کو محیط ہے یعنی سب کو گھیرے ہوئے ہے۔ الا انہ بکل شیء محیط، خبردار بے شک وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، وہ نگاہوں کا احاطہ کرتا ہے، تو کوئی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ نفع و ضرر اسی کے ہاتھ میں ہے، نفع و ضرر اسی کے ہاتھ میں ہے، مظلوم کی فریاد کو پہنچتا ہے، نفع و ضرر اسی کے ہاتھ میں ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر خدا تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور نہیں کر سکتا، اور اگر وہ تمہیں بھلائی دے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو نفع و ضرر اسی کے ہاتھ میں ہے، مظلوم کی فریاد کو پہنچتا ہے اور ظالم سے بدلہ لیتا ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ غالب بدلہ لینے والا ہے، تو ظالم سے بدلہ لیتا ہے، اس کی مشیت اور ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، مگر اچھے پر خوش ہوتا ہے اور برے سے ناراض، اس کی رحمت ہے کہ ایسے کام کا حکم نہیں فرماتا جو طاقت سے باہر ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالی کسی بھی جان پر اس کی طاقت کے برابر ہی بوجھ ڈالتا ہے، تو اس کی رحمت ہے کہ ایسے کام کا حکم نہیں فرماتا جو طاقت سے باہر ہے۔ اللہ عز و جل پر عذاب یا ثواب یا بندے کے ساتھ لطف یا اس کے ساتھ وہ کرنا جو اس کے حق میں بہتر ہو، اس پر کچھ واجب نہیں۔ مالک علل اطلاق ہے، مالک مطلق ہے، جو چاہے کرے اور جو چاہے حکم دے، جو چاہے کرے اور جو چاہے حکم دے۔ فعال لما یرید،
جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، تو جو چاہے کرے اور جو چاہے حکم دے۔ ہاں اس نے اپنے کرم سے وعدہ فرما لیا ہے کہ مسلمانوں کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور بمقتضائے عدل یعنی عدل کے تقاضا کرنے سے کفار کو جہنم میں، اور اس کے وعدہ و وعید بدلتے نہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلمات بدلتے نہیں ہیں۔ ایک جگہ فرماتا ما یبدل القول لدی، میرے پاس بات بدلتی نہیں ہے، تو اس کے وعدہ و وعید، اس کے وعدہ و وعید بدلتے نہیں ہیں۔ اس نے وعدہ فرما لیا ہے کہ کفر کے سوا ہر چھوٹے بڑے گناہ کو جسے چاہے معاف فرما دے گا، کفر کے سوا ہر چھوٹے بڑے گناہ کو جس کو وہ چاہے گا معاف فرما دے گا، جیسا کہ وہ سورہ نساء میں فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، یعنی کہ شرک کو معاف نہیں فرمائے گا، ویغفر ما دون ذلک، اور شرک کے علاوہ جس کو چاہے گا اس کو معاف فرما دے گا۔ تو اس نے وعدہ فرما لیا ہے کہ کفر کے سوا ہر چھوٹے بڑے گناہ کو جسے چاہے معاف فرما دے گا۔ لاسٹ عقیدہ رہ گیا ہے 29، اس کے ہر فعل میں کثیر حکمتیں ہیں، بہت ساری حکمتیں ہیں، خواہ ہم کو معلوم ہوں یا نہ ہوں، اور اس کے فعل کے لیے غرض نہیں۔ غرض کس کو کہتے ہیں آگے سمجھا دیا ہے کہ غرض اس فائدوں کو کہتے ہیں جو فاعل کی طرف رجوع کرے، یعنی کرنے والے کی طرف لوٹے، اس فائدے کو غرض کہتے ہیں، نہ اس کے فعل کے لیے غایت، کہ غایت کا حاصل بھی وہی غرض ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے فعل میں کثیر حکمتیں ہیں، ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو، وہ جو بھی کام کرتا ہے اس میں بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں کچھ حکمتیں معلوم ہو جاتی ہیں اور کچھ معلوم نہیں ہوتی ہیں، اور کچھ کے بارے میں بالکل ہی معلوم نہیں ہوتا ہے، البتہ اس کے کام میں حکمتیں بہت ساری ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں خواہ معلوم ہو یا نہ ہو ایسے۔ اور اس کا جو فعل ہوتا ہے، اس کا جو کام ہوتا ہے، وہ غرض اور غایت سے جو ہے پاک ہوتا ہے، اس کے فعل کے لیے غرض اور غایت نہیں ہوتی ہے۔ غرض اور غایت اس فائدے کو کہتے ہیں جو فاعل کی طرف لوٹتی ہے، یعنی کام کرنے والے کی طرف لوٹتی ہے، کام کرنے والے کی طرف رجوع کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے کام کے لیے ایسا نہیں ہے کہ کوئی غرض ہو کوئی غایت ہو، نہ، اس کے کام کے لیے نہ تو کوئی غرض ہے نہ ہی کوئی غایت ہے، اور نہ اس کے افعال علت و سبب کے محتاج ہیں، کسی علت یا کسی سبب کے تحت وہ کسی کام کو کرتا ہو، ایسا نہیں ہے۔ تو اس کے افعال علت و سبب کے بھی محتاج نہیں ہیں، اس نے اپنی حکمت بالغہ سے، اپنی حکمت کاملہ کے مطابق عالم اسباب میں، اسباب کے عالم میں مسببات کو اسباب سے ربط فرما دیا ہے۔ ایک ہوتا ہے سبب، دوسرا ہوتا ہے مسبب، سبب مسبب، اور ربط کا معنی آتا ہے جوڑنا، ٹھیک ہے۔ عالم اسباب میں یعنی جو اسباب کا یہ عالم ہے، اس عالم اسباب مسببات کو اسباب سے ربط فرما دیا ہے، اسباب سے ربط فرما دیا ہے، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے سبب بنا دیا ہے۔ اگر یہ چیز جو ہے مثلا یہ چیز اس کام کے لیے ہے، جیسے آنکھ ہے تو دیکھنے کے لیے آنکھ دیکھے گی، آنکھ سن نہیں سکتی۔ کان جو ہے کان، اس کو سبب بنا دیا ہے سننے کا، کان سنتا ہے، اس کان سے ہم دیکھ نہیں سکتے۔ اسی طرح سے جو ہمارا منہ ہے اس کو کھانے کا سبب بنا دیا ہے، ہم کھانا جو ہے وہ منہ سے کھائیں گے، منہ کے علاوہ کسی دوسری چیز سے نہیں کھا سکتے۔ تو عالم اسباب میں اس نے مسببات کو اسباب سے ربط فرما دیا ہے، یعنی کہ جوڑ دیا ہے۔ آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتا ہے، آگ جلاتی ہے، پانی پیاس بجھاتا ہے، وہ چاہے تو آنکھ سنے، کان دیکھے، پانی جلائے، آگ پیاس بجھائے، نہ چاہے تو لاکھ آنکھیں ہو دن کو پہاڑ نہ سوجھے، کروڑ آگے ہوں ایک تنکے پر داغ نہ آئے۔ کس قہر کی آگ تھی جس میں ابراہیم علیہ السلام کو کافروں نے ڈالا، کوئی پاس نہ جا سکتا تھا، گوفن میں رکھ کر پھینکا، گوفن یعنی منجنیق میں رکھ کر پھینکا۔ جب آگ کے مقابل پہنچے جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی ابراہیم کچھ حاجت ہے؟ فرمایا ہے مگر نہ تم سے۔ عرض کی پھر اسی سے کہیے جس سے حاجت ہے۔ فرمایا علمہ بحالی کفانی ان سوالی، یعنی کہ اس کا میرے حال کو جاننا یہی مجھے کفایت کرتا ہے میرے سوال کرنے سے۔
اظہار احتیاج خود آجاہ چے حاجتست، یعنی اپنی حاجت کے اظہار کی وہاں کیا حاجت ہے؟ تو فرمایا علمہ بھی حالی کفانی ان سوالی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا نارو کونی بردوں و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی ہو جا ابراہیم پر۔ اس ارشاد کو سن کر روئے زمین پر جتنی آگے تھیں سب ٹھنڈی ہو گئیں کہ شاید مجھ ہی سے فرمایا جاتا ہو، اور یہ تو ایسی ٹھنڈی ہوئی کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس کے ساتھ وسلامن کا لفظ نہ فرما دیا جاتا کہ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی ہو جا تو اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ اس کی ٹھنڈک ایذا دیتی، نقصان دیتی۔